جی السلام علیکم، کیا حال ہے عظیم؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو اس پہ جو ہے کمنٹس کرتے جائیں تاکہ مجھے پتہ چلتا جائے کہ لوگوں کو میرا یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے۔ اس کو لائک کریں اور کمنٹس کریں تاکہ دیگر لوگ بھی دیکھ سکیں آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے۔ دوستو ایسا ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک مزدور کی جو روزانہ کی اجرت ہے وہ 700 یا 800 روپے ہے۔ اب یہی مزدوری اگر ہم لوگ دیار غیر میں جا کے کریں، کسی دوسرے ملک میں جا کے کریں، وہاں پہ ہمیں اس کی اجرت ضرورت سے اس سے زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں سعودی عرب میں، دبئی میں محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنے یہاں گھر کو اچھا چلانے کے لیے، اپنے جو خاندان کے باقی لوگ ہیں ان کی زندگی پرسکون گزارنے کے لیے وہ لوگ وہاں پہ محنت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں شاید وہاں پہ درختوں پہ نوٹ لگے ہوئے ہیں، درختوں سے توڑ توڑ کے دیتے ہیں۔ یار یہ دیکھو کہ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائی کو چھوڑ کے سعودی عرب یا دبئی میں جا رہا ہے جہاں زندگی اس کی صرف اور صرف مزدوری میں گزر گئی ہے۔ وہ صرف کام کرتا ہے یا سوتا ہے، کام کرتا ہے یا سوتا ہے، اپنے گھر والوں کو اچھا رزق دینے کے لیے، اچھی زندگی دینے کے لیے۔ یہاں پہ ہم لوگ ظالم بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو باپ کہتا ہے پوتر رسا گاں گننی ہے، منج گننی ہے، بھئی ہم نے گائے لینی ہے، بھینس لینی ہے یا زمین لینی ہے، یا نر موٹر سائیکل گننے، 1 to 5 کو نر موٹر سائیکل کہتے ہیں، یا ہم نے گھر میں فریج لینا ہے، دیوار۔ مطلب انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے کما رہے ہیں، انہیں صرف اپنی ضروریات کا احساس ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنی ضروریات پوری کرنی ہے۔ اب یہ تو جو شخص وہاں پہ بیٹھے، میں کچھ عرصہ ملائیشیا میں رہا ہوں، آپ یقین کریں میں نے دیکھا لوگوں کو چیخیں مار کر روتے ہوئے، رات کو روتے تھے، کہتے تھے یار اماں یاد آ رہی ہے، یار باجی یاد آ رہی ہے، یار بیوی یاد آ رہی ہے، بچے یاد آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، ان لوگوں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں، انہوں نے وہ کمائی کرنی ہے، ان پیسوں کو خرچ کرنا ہے اور ان پیسوں کو اڑانا ہے جیسا بھی ہو۔ اچھا ابھی گزشتہ دنوں میں کچھ دن پہلے گیا ہوں، میرا ایک دوست ہے، اس کو جو ان سے ہے نا راشد دراما کا رہنے والا ہے، اس کو چھوڑنے گیا ہوں ایئرپورٹ پہ، ملتان ایئرپورٹ پہ، وہ جا رہا تھا سعودی عرب۔ یار کمال ہے، وہ جو شام کو آنا تھا جہاز، وہ آیا، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جو وہاں سے آ رہے ہیں یہاں پہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی بچوں کو دیکھ کے چیخیں مار مار کے روتے ہیں ان کو گلے لگا کے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا جو غالباً اس کی ماں تھی، ایک موٹا سا آدمی، بڑا خوبصورت سا آدمی آیا وہاں سے، تو اس کی ماں تھی، تو وہاں پہ زمین پہ جھک گیا، ماں کے پاؤں کو اس نے چوما، اور وہاں پہ بڑا احساس ہوا کہ یار اس بندے نے کیوں چوما ہے ماں کو۔ دیکھیں وہ لوگ وہاں پر اتنا تنگ ہوتے ہیں، اتنی مشکل زندگی گزارتے ہیں، جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ لوگ کچھ مہینوں کے لیے، 2-4 مہینوں کے لیے آتے ہیں، یہاں آ کے اس بندے نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما، وہاں پہ احساس ہوا کہ ماں کیا چیز ہے۔ جب ہم لوگ وہاں جب جا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ جا رہے تھے وہ بڑے افسردہ سے تھے، رونے والے چہرے، تھوڑا سا سامان لے کے جا رہے ہیں وہ، لیکن جو آ رہے ہیں وہ ڈھیر سارا سامان، بیگ لگیج لے کر آ رہے ہیں، کسی کا بہنوں کا، بھائیوں کا، بیٹیوں کا، ماں کا، باپ کا، رشتہ داروں کا سامان لے کر۔ اب ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں نا، ہم لوگ اس مال کو بالکل دل بے رحم کی طرح جو ہے نا اس کو اڑا دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے وہاں جو لوگ رہتے ہیں، وہاں جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی رہتے ہیں، کیا وہ لوگ پرسکون زندگی گزارتے ہیں؟ یار وہ لوگ روتے ہیں، سارا سارا دن مزدوری کرتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے۔ اب ظاہری بات ہے دبئی میں تو گرمی ہے نا، سعودی عرب میں بھی گرمی ہے، اے سی تو اندر ملتے ہیں انہیں، لیکن دن کو جہاں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں گرمی ہوتی ہے۔ راشد کو ایک دفعہ میں نے ویڈیو کال کی تو وہ کام کر رہا تھا، میں نے دیکھا اس نے سر پہ وہ کپڑا باندھا ہوا تھا اور وہ بڑے بڑے وہ جو ہے نا کارٹن سے اپنے کاندھے پہ رکھ کے ٹرک پہ لوڈ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا عدنان بھائی یہ وہاں جا کے ہماری ٹوریں ہوتی ہیں، اصل ہم لوگ یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ بہرحال اب ہماری جو حکومت ہے، ہماری حکومت مزدور کی تنخواہ بڑھانے کا تو کہہ دیتی ہے، ایک غریب آدمی کی تنخواہ بڑھانے کا تو کہہ دیا، مگر بڑھائی کتنی؟
مزدور آج سے کچھ سال پہلے بھی 700-800 لے رہا تھا، آج بھی 700-800 لے رہا ہے۔ اب دیکھیں گھی ہمارے یہاں 480 روپے کلو ہے، گھی 480 روپے کلو ہے، لیکن مزدور کی تنخواہ وہی کی وہی ہے۔ بھائی جو لوگ غیر ملک میں رہ رہے ہیں اپنی ساری زندگی وہاں پہ گزار دیتے ہیں، بالکل اپنی ساری زندگی بوڑھے ہو جاتے ہیں وہاں پر کہ یار ہمارے گھر میں ہمارا مکان بن جائے، ہمارے بچوں کے پاس موٹر سائیکل آ جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، مطلب کچھ بھی ایسا کام کر کے ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری میاں، ہماری جو بیوی ہے، بیٹی ہیں، بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، وہ لوگ پرسکون زندگی گزارے۔ مگر یہاں پہ آگے ہم لوگ کیسے ان کے پیسوں کو اڑاتے ہیں، ان کے پیسوں سے نر موٹر سائیکل لے لیے، گائیں لے لی، زمینیں لے لی، مطلب گھر کے آسائشیں لے لی۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو شخص وہاں باہر دوسرے ملک میں بیٹھا ہے وہ کس طرح کما رہا ہے۔ میرے بہت سارے دوست اس ٹائم بھی سعودی عرب میں ہیں، دبئی میں ہیں، یہاں پر جب آتے ہیں نا وہ تو بڑے 125 موٹر سائیکل لے کے اور بڑے نئے کپڑے پہن کے، بڑی خوبصورت اینکیں لگا کے، گھڑیاں پہن کے پھرتے ہیں۔ مگر کاش ان کو وہاں پہ جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ان کو دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہاں پہ والدین تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سعودی عرب یا دبئی چلا جائے یا کسی اور ملک میں چلا جائے جہاں جا کے وہ کمائے اور ہمارے حالات بدلے، مگر وہاں پہ جس طرح یہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، جس طرح یہ لوگ کماتے ہیں، یہ صرف وہاں کا رہنے والا بندہ ہی جانتا ہے یا اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کس طریقے سے وہاں کماتے ہیں اور کتنا روتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں، کتنا اداس ہوتے ہیں اپنی فیملی کے لیے کہ کس طرح سے وہ جی رہے ہیں، اور یہاں ان کی فیملی والے جو ہیں ان کے دیے ہوئے پیسوں پہ عیاشی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہاں سے گئے ہیں، کچھ دن وہاں رہ کے واپس آ جاتے ہیں، وہ بیچارے تنگ آ جاتے ہیں اپنی زندگی سے، وہاں کی حالات سے، گرمی سے، مزدوری سے تنگ آگے واپس آتے ہیں، پھر یہاں پہ جو قرضہ ادھار لے کر گئے ہوتے ہیں وہ اتارنے کے لیے انہیں اپنا گھر بار زمینیں بیچنی پڑتی ہیں۔ اکثر کو تو یہاں پہ جو ہمارے یہ ٹریول ایجنسی والے ہیں وہ لوگ بھی لوٹ لیتے ہیں، جو یہ ایجنسیز والے ہیں وہ لوٹتے ہیں، وہ بیچارے بھی برباد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی مزدور، کچھ خوش قسمت بھی ہیں جنہیں وہاں پہ اچھی نوکری مل جاتی ہے، اچھی نوکری مل گئی، اچھی تنخواہ مل گئی، اچھا رہن سہن مل گیا، اچھی زندگی مل گئی، وہ تو وہاں پہ ٹھیک ہے۔ مگر 90% لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر دیار غیر میں صرف اور صرف مزدوری کرتے ہیں۔ تو لہذا میں اپنے پاکستان کے لوگوں کو ایک گزارش کروں گا کہ خدا را ان کے جو بھائی، ان کے جو رشتہ دار جو سعودی عرب، دبئی یا کسی اور ملک میں محنت مزدوری کر رہے ہیں ان کو تنگ نہ کریں، ان کو وہاں پہ کام کرنے دیں، ان کو ٹینشن نہ دیں، ان کو پریشانیاں نہ دیں، تاکہ وہ وہاں پر پرسکون رہ کے کام کرے اور یہاں پر آپ لوگوں کی زندگی جو ہے نا تبدیل ہو سکے۔ خدا حافظ۔